اسی کرنسی کے بارے میں، اسی ریسیپٹ کے بارے میں، اسی نوٹ کے بارے میں جو ہمیں ریٹ ریس میں رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو ہمارے ویژن کو نیرو کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جہاں ہم صرف اسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہمارے لیے رشتوں کی، ہیلتھ کی، آزادی کی، اپنے ایمان کی کوئی حیثیت ہی رہ نہیں جاتی اس کے ساتھ۔ اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کا پرچیزنگ پاور ہر دن ہر گھڑی نیچے کو ہی جاتا ہے، اور اس کے جو ڈسیپشن ہے اس کو کبھی ہم نے غور سے ریسرچ ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی پاسٹ کے وہ پوائنٹ ہی کنیکٹ نہیں کیے، وہ ڈاٹ ہی کنیکٹ نہیں کیے جو ہمیں سمجھا سکے کہ اگلا جو ڈسیپشن ہے یا جو اگلا ایک دھوکہ ہے وہ کہاں سے آنے والا ہے، اور کیسے یہ ہماری زندگیوں کو سلیوری کی طرف لے جائے گا، کیسے یہ ہمیں ڈیبٹ کا سلیو بنا دے گا، کیسے اس چیز نے اتنی کانفیڈنس اٹین کر لی، کیوں لوگوں نے اس پہ اتنا ریلائی کر لیا کہ فیور ہینڈز آج پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے۔ آج جو 17 ایسٹ مینجمنٹ فرمز ہیں، جن میں بلیک راک ہو گیا، اور جن میں ہو گیا آپ کا وینگارڈ ہو گیا، اور اس کا جو معمولی بھی ایک ان 17 ایسٹ مینجمنٹ فرم کا ایک بھی فرم ایسا نہیں ہے جو $1 ٹریلین سے زیادہ کا ایسٹ کا مالک نہ ہو، جو کم از کم آپ کا 1/3 پلس ویلتھ کو صرف یہ 17 ایسٹ مینجمنٹ فرم کور کر رہے ہیں۔ تو اگر اتنی فیور ہینڈز کے پاس اس کا کنٹرول جا رہا ہے، اور جو باٹم 99.6% جو باٹم میں زندگی گزار رہے ہیں، جن میں 80% لیس دین $10 پہ زندگی گزار رہے ہیں، جن میں باٹم 50% $2.5 پہ زندگی گزار رہے ہیں، اور جن کا باٹم 29% لیس دین $0.25 پہ گزارا کر رہا ہے، وہ کیسے ہوا؟ کیسے اتنی انیکویلٹی آئی؟ کیسے ہمیں دکھائی بھی نہیں دیا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ تاریکی آ گئی جس تاریکی نے ہماری پوری زندگی کو اجیرن کر دیا۔ یہ کیسے چند گولڈ سمتھ جو اتنے پاورفل بنے، جو آپ ہی کے گولڈ کو رکھتے تھے اور اس گولڈ کے یہ ریسیپٹ دیتے تھے، اور وہ ریسیپٹ آج پہنچ گیا ہے ڈیجیٹل سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسیز پہ، اور جن کو فردر ایک ادارہ کنٹرول کرے گا جسے ہم کہیں گے IMF، اور کرے گا تھرو SDR اسپیشل ڈرائنگ رائٹس، اور یہ وہ ڈیجیٹل کرنسی ہوگی جو بنے گا فیوچر کا ڈالر، جو بنے گا فیوچر کا گولڈ، بلکہ یہ ڈیسیپٹیولی اس کو لے جائیں گے ایٹرنل، جو ان کا ایک سوچ ہے، جو انہوں نے ابدالآباد ایک گلوبل ڈومیننسی کے لیے بنا دیا ہے، SDR ڈیجیٹل SDR، اور وہ جو ڈیجیٹل کرنسیز ہے وہ آپ کا کنیکٹ کر دیں گے آپ کے موبائل سے، اور وہ موبائل آپ کے لیے مائننگ کرے گا، اور وہ مائننگ یہ کسی کچھ لمحے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے اس کو فری کر دیں گے، اور جب آپ کو اس کی ہیبٹ پڑ جائے گا، اور جب وہ اسپیکولیشن کرتے کرتے اس کو ایک پیک پہ لے آئیں گے، اور پھر اس پیک سے یہ وہ سیڑھی کھینچ لیں گے اور دڑام سے گرے گا وہ سسٹم، اور پھر آپ کو چونکہ عادت پڑ چکی ہوگی، جس طرح اب اس کاغذ کی پڑ چکی ہے، جس سے آہستہ آہستہ انہوں نے ساری ہوا نکال دی ہے، اور وہ اب یہ دی نیو ٹریش بن گیا ہے۔ اب یہ جو سیریل نمبرز ہیں، مائننگ یا مطلب الگوریدمز یا AI یا مشین لرننگ کے تھرو یہ کنیکٹ کر دیں گے سرویلینس سے، تو آپ
کا ہر آسپیکٹ کنٹرول کرنے کے لیے جس چیز کی انہوں نے ابتدا کی تھی، جو اگر پرنٹ کرے گورنمنٹس، جو اگر پرنٹ کرے فیور ہینڈز تو جائز، اور اگر عام بندہ کرے تو جرم. اسی طرح آپ کے نمبرز فیور کمپنیز فیور کارپوریشن وہ کرے تو ٹھیک، اگر کسی اور نے کوشش کی تو وہ اللیگل. تو وہ لاز اس نے بنائے، وہ ایکٹ اس نے لکھوایا، اور ایکٹ کی ابتدا ہوئی تھی فیڈرل ریزرو ایکٹ سے، جو انہوں نے پاس کیا تھا دسمبر کے مہینے میں، جب موسٹ آف دا کانگریس مین چھٹیوں پہ تھے. اور آج کل سملر یہی اپنایا جاتا ہے، جب انہوں نے کسی لا کو پاس کرنا ہوتا ہو تو پہلے یہ لابیز کرتے ہیں، لابنگ کے تھرو، اینڈ آف دا ڈے وہ پاس کرتے ہیں ان دنوں میں جب ریزسٹ کرنے والے کوئی ہوں گے ہی نہیں. تو جب ریزسٹ ہی نہیں ہوگا تو دین یو آر دا الٹیمیٹ ونر، یو آر دا فیور. وہ چند لوگ ہوں گے آپ جو اس سے فائدہ حاصل کریں گے. تو یہ بنایا بھی گیا تھا چند بندوں کے لیے، اور باٹم 99.6% کو سلیو کرنے کے لیے. اور یہی ریزن تھا کہ اب بھی یہ اگر آپ نے نہیں سیکھا اس پہ، مطلب آپ نے ریسرچ نہیں کی، اس کی جو پاس ہے کنیکٹ نہیں کیا فیوچر سے، تو آپ ہمیشہ رہو گے کرائسس کے سائیڈ پہ، کیونکہ اس کو ہم کہتے ہیں معاش، اور آپ کا معاش اب کنٹرولڈ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس فزیکل سلیوری سے بھی نکلے، اپنے لے جائیں اپنے آپ کو پیسیو انکم کی طرف، اپنے آپ کو لیوریج کرے، اپنے ٹائم کو سمارٹر بنائے، اور دوسری بات اپنے تھنکنگ، اپنے سائیکالوجی کو لے جائیں کہ اٹس جسٹ نمبر. یہ وہ نمبرز ہیں جس سے یہ لوگ لو کرتے ہیں، اور ان نمبرز کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں. اور اب آپ کو وہ سائیڈ اڈاپٹ کرنا پڑے گا جو اپرچونٹیز کا ہوگا، جو آپ کو اپرچونٹی دے سکے اور جو آپ کو کرائسس سے پرے لے جائے. بھلے اس کے لیے سلوشن آف گریڈ ہو، بھلے اس کے لیے ملٹیپل بزنسز ہو، بھلے اس کے لیے کیپٹل گین والا راستہ ہو، بھلے اس کے لیے کیش فلو والا راستہ ہو، پر آپ رہیں ہمیشہ لرننگ کے ساتھ، آپ ہمیشہ رہیں اوتھینٹک ریسرچ کے ساتھ، آپ ہمیشہ رہیں مینٹورز کے ساتھ. تبھی آپ گرو کریں گے، تبھی آپ آگے بڑھ پائیں گے. ادروائز آپ رہیں گے سلیوری میں. اور میرا ایک ہی ایم ہے ٹو گیو یو فریڈم، اور وہ فریڈم ہم مل کے حاصل کریں گے. وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ انڈیویجولز، کیونکہ انڈیویجولز کی خیر خواہی یہ اس لیول کی نہیں ہوتی جو آتی ہے آن دا بیسس آف کمیونٹی، آن دا بیسس آف وائڈر رینج. تو ہمیں آنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، لرن کرنا پڑے گا کہ اس کی سلیوری سے کیسے نجات حاصل کرے، اور کس طرح تھرو ڈاٹ کنیکشن انہوں نے اس کو پندے کو اب اور زیادہ مضبوط بنا رہے. تو وہ پندہ آپ اس کو کمزور کر سکتے ہیں ایک ہی صورت میں، اور وہ ہے لرننگ. کیونکہ جو لرننگ ہے وہ فرسٹ سٹیپ آف دا ریزسٹنس ہے. اگر آپ کو پتہ ہوگا تو آپ صحیح سمت میں کھڑے ہوں گے، صحیح بینر تلے کھڑے ہوں گے، صحیح جھنڈے تلے کھڑے ہوں گے. اور اگر آپ کو نہیں پتہ تو اٹ از نیئرلی امپاسبل کہ آپ اس کو اچیو کر سکیں، اور یہ آپ کو وہ فائدہ دے سکے جو فائدہ فیور لوگ لیتے ہیں.